کوہستانی صاحب، ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر بننے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب کہاں سے وزیر آ گئے؟ اسد صاحب بڑی مہربانی، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں یہ حکومت جو ہے وہ اس میں مخلوط حکومت ہے، ایک قسم کی نیشنل حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، اور 2013 جیسا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو جب ہم قومی سوچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو بھی لینا پڑتا ہے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تو میرے خیال آپ کا الائنس نہیں ہے۔ نہیں، پرویز خٹک صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے، اس نے انتشار فساد کی سیاست کو مسترد کر کے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے سیاست کا آغاز کیا ہے۔ اچھا، تو وہ پرانے سیاستدان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ایک تجربے کار ہے، ہم بھی اس کے وزیر اعظم صاحب اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ تجربہ کار تو شاید خاقان عباسی بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی تجربہ کار تو خواجہ سعد رفیق بھی ہیں، تبھی وزیر اعظم بنے تھے۔ سعد رفیق صاحب بھی ہمارے وفاقی وزیر رہے ہیں، اس نے پاکستان کی خدمت کی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں جو بھی وزیر اعظم کا یہ استحقاق ہوتا ہے، جو اس کو ٹیم میں یا کیبنٹ میں جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ پرویز خٹک کیوں ہے، تو میرے خیال میں اس کا کوئی تنقید کوئی جواز کیوں نہیں ہے؟ میرا سوال ہے کہ کیسے ہیں، مطلب میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی آفر کی ہوئی تھی، بارہا کی ہوئی ہے، آج بھی ہے، مگر وہ نہیں آ رہے۔ ایم کیو ایم اس حکومت کا حصہ ہے، باپ پارٹی حکومت کا حصہ ہے، کیو لیگ ہے، باقی جماعتیں، آزاد اراکین ہیں، جو پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو لے کے چلیں گے، یہ سب کا پاکستان ہے، اور یہ 2013 جیسا اگر مینڈیٹ ہوتا شاید ایسے فیصلے نہ ہوتے، جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، پورا اس میں مینڈیٹ دیا ہوا تھا، تو پوری ہماری اپنی ٹیم تھی۔ کئی ہمارے جو اسٹار کھلاڑی ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اس الیکشن میں ان کی کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کا آنا تو اس بات سے تعلق نہیں رکھتا سر کہ آپ کے پاس نمبر پورا نہیں ہے، مطلب پرویز خٹک اس میں تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں نا سر، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے، وہ کوئی اس لیے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس کو وزیر اعظم صاحب پورٹ فولیو دیں گے، ذمہ داری دیں گے، تو وہ ذمہ داری نبھائیں گے، اور ملک کے لیے پہلے بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے رہے۔ اگر وہ اہل نہیں تھے تو عمران خان نے اس کو چیف منسٹر کیوں بنایا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ اہل نہیں تھے، تو یہ بات ہے۔ دیکھیں اہل تو خرم دستگیر بھی ہے نا سر، تو خرم دستگیر صاحب اگر کامیاب ہوتے یا اس کو ہروایا گیا، میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا یہ اسٹانس ہے، خرم دستگیر کو ہروایا گیا ہے، تو جو بھی وجوہات، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر خرم دستگیر ہوتے تو وہ اس کیبنٹ کا بھی حصہ ہوتے، اور خرم دستگیر صاحب پارٹی کے بڑے سینئر منجے ہوئے اور تجربے کار ہیں، اور آگے بھی ہماری جماعت اور حکومت ان کی رہنمائی اور ان کا سپورٹ رہے گا۔ کیا کہ 220 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایک طرف تو تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں اور چھوٹے درجے کے ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک سوال اس سے پہلے اگر میں کھیلدار صاحب آپ سے لے لوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ پرویز خٹک صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کابینہ میں لایا گیا، لیکن یہ اورنگ زیب کھچی اور یہ مبارک زیب اور وجیہہ قمر، ان سے کون سے وعدے کیے ہوئے نبھائے جا رہے ہیں، یا ان کو کس خدمت کا صلاح دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں سینیٹر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہے ہیں۔ اگرچہ سینیٹر صاحب اس پہ شرمندگی کا اظہار کر دیں کہ عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کلمات ادا کرتے تھے، پرویز الہی کے لیے کیا کلمات ادا کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو چور کہتے رہے ہیں، نون کو چور، پوری پیپلز پارٹی پنجاب پی ٹی آئی کا حصہ بنا دی 22 سال میں، کوئی لوٹا چھوڑا نہیں، کوئی انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا ذریعہ چھوڑا نہیں، وفاداریاں انہوں نے تبدیل کروائیاں، تو پاکستان کی سیاست کا یہ حصہ ہے۔ کل آپ نے کسی پہ تنقید کیا، آج یہ کوئی ذاتی غلام ہے؟ صرف آپ اس ملک میں سچے ایماندار اور جو ہے بچے ہیں، باقی آپ کی جماعت میں ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس آگے حکومت میں آگے تو وہ غلط بندہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ شرمندگی آپ بھی اظہار کر دیں، پہلے آپ کر دیں، میں کر دیتا ہوں۔ چلیں یہ اس کا جواب ان سے لیتے ہیں سر، کہیں معافی مانگیں، کون سے جواب ان سے لیتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب میرے سوال کا جواب آپ دے دیجیے گا، پھر میں اس کا جواب لیتا ہوں کہ یہ اورنگ زیب کھیچی صاحب، مبارک زیب، ان کو کس خدمت کا صلاح ملا ہے سر، اور وجیہہ قمر صاحبہ کو بھی؟ دیکھیں انہوں نے، میں وہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے انتشار فساد کی سیاست کو چھوڑ کے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی سیاست کا حصہ بنے ہیں۔ کھچی صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں
سپورٹ کیا ہے. تو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ 26 میں ووٹ کرو تمہیں وزیر بنائیں گے؟ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. وہ میں انہوں نے وزارت کے لیے اپنا نہیں بالکل ووٹ کیا تھا نا؟ بالکل نہیں. 4 لوگ آئے ہیں. اگر چاروں وزیر بنتے نا, 4 لوگ تھے نا یا 5 لوگ تھے, اگرچہ وہ ہوتے, ان کا خاندان پہلے بھی سیاست کرتا رہا ہے. ان کا حلقے میں ہم دیکھیں, آپ ساؤتھ پنجاب کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, سینٹرل پنجاب جیسے مجھے سندھ سے اٹھایا گیا ہے, یہ بھی مجبوری ہوتی ہے. یہ سیاسی حکومت ہے. سیاسی حکومت میں سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس سے اس چیز کا وجیہ قمر نے ان کے انتشار کو, فساد کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ نون میں شامل ہوئی. پھر جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا, جو قربانی ہم سمجھتے ہیں انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, تو ہم آئین کے لیے یا وزارت کے لیے کسی سر آپ نے تبھی ان سے, لیکن آپ نے راجہ ریاض سے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ تم چھوڑ کے آؤ تمہیں ہم ٹکٹ دیں گے. دیکھیں وجیہ صاحبہ 16 مہینے میں بھی MNA تھی نا, کوئی حکومت میں ایسا نہیں تھی. اگر آج بھی وزیر اعظم اس کو نہیں اٹھاتے, وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہے. اگر کل یہ یہاں بیٹھے ہوئے PTI میں پارٹی کے ساتھ لائل ہیں وہ, جی بالکل لائلٹی ہے نون کے ساتھ. اگر آج سینیٹر صاحب PTI میں بیٹھے ہوئے, کل اور جماعت میں فیصلہ کرتے ہیں, یہ اس کا حق ہے. میں کل کوئی فیصلہ کرتا ہوں, میرا حق ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ کہتے ہیں کہ کسی شخصی غلام نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں کسی کو غلام بنا رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. سینیٹر صاحب, کھیلدہ صاحب, ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جمعرات کو عمران خان سے پارٹی رہنما کی ملاقات ہونی چاہیے, اب یہ الائنس کیوں نہیں بن پا رہا؟ وہ اس لیے نہیں بن پا رہا کہ عمران خان سے مشاورت کا عمل مکمل نہیں ہو پا رہا. کیوں آپ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور کیوں حکومت نہیں ملنے دینا چاہتی ہے عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے لوگوں کو؟ اصل صاحب پہلے میں آپ کو درستگی کروں کہ یہ گرینڈ الائنس نہیں ہے, یہ ٹانگا پارٹی الائنس ہے جس میں سیاسی یتیم شامل ہیں. اچھا. دوسری بات, مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی, آئین کی بالادستی کی, جمہوریت کی سیاست کی ہے. ٹھیک ہے. PTI کی سیاست انتشار, جلاؤ گھیراؤ, سڑکیں بند کرنا, ریڈ زون میں آ کے دھرنا دینا, خون خرابہ کرنا, اس کی سیاست کی ہے. تو دن رات کا فرق ہے مولانا صاحب کے. اور دوسرا یہ کہ مولانا صاحب یہ نہیں چاہتے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ آ کے اقتدار میں بٹھا دیں. یہ آج بھی چاہتے ہیں, پیر پکڑ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو, ہمیں اقتدار دیا جائے غیر آئینی طریقے سے. تو یہ گرینڈ الائنس نہیں ہے, یہ ٹانگا پارٹی الائنس ہے. جو آپ نے دیکھا تھا, ایک کمرے کے لوگ تھے, ڈرامہ کیا کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے, حکومت ہمیں یہ فستا نہیں, تو اس سے ایک دن پہلے اجازت تھی. وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی. کتنے لوگ تھے, جو چہرے پڑھ لیں آپ ان کے. عوام مجھے یہ بتائیں, دوسری بات بتائیں, یہ گرینڈ الائنس کس لیے ہے؟ مہنگائی ہم نے ختم کی ہے, معیشت ہم نے ٹھیک کی ہے, عوام سے وعدے ہم پورے کر رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو ہم نے بحال کیا ہے, پاکستان کو سفارتی کامیابی وزیر اعظم شہباز صاحب نے دلائی ہے, دنیا سے سرمایہ کاری ہماری حکومت میں آ رہی ہے. اپوزیشن کا سرمایہ کا حق ختم تو نہیں ہو جاتا نا؟ بالکل ان کو حق ہے. یہ تعمیری, ترقی, خوشحالی کی سیاست, اپوزیشن کا جو کردار ہے, تنقید کریں, پالیسیز پہ مخالفت کریں, پارلیمانی رول ادا کریں, ویلکم کریں گے. اپوزیشن کا کردار تو اپوزیشن طے کرے گی نا, حکومت تھوڑی طے کر کے دے گی. وہ رول کرے نا, یہ کہیں گے کہ ہم آئیں گے ڈی چوک پہ, ہم کفن باندھ کے آئیں گے, ماریں گے اور مریں گے, یہ کرنے ہم ان کو نہیں دیں گے. یہ کوئی بھی ہو, عدالتی حکم کی خلاف ورزی آپ کرتے رہیں گے, ملاقات نہیں ہونے دیں گے عمران خان سے. اس میں میں سمجھتا ہوں یہ قانونی معاملات ہیں, عدالتوں سے یہ رجوع کریں. اور ہمیں کوئی جتنی ملاقاتیں عمران خان سے بطور ان کی پارٹی فیملی نے کیے, نواز شریف صاحب کا ریکارڈ نکال لیں, شہباز شریف صاحب کا تو میں خود گواہ ہوں سر. شہباز شریف تو عدالت میں آتے تھے اور وہاں پر وہ سارا دن موجود رہتے تھے, پارٹی کے فیصلے بھی کرتے تھے, میٹنگز بھی لیتے تھے, لندن میں بھائی سے فون پہ بات بھی کر لیتے تھے. شہباز شریف صاحب نے گمبلا نہیں توڑوایا تھا, شہباز شریف نے سڑک نہیں بند کروائی تھی, شہباز شریف نے 9 مئی نہیں کروایا تھا. جو شخص جو جرم ان کے ہیں, جو کام انہوں نے کیے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس طرح ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے.